بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی۔ آج ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا تھا، اس پر جو ہے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ پہلا کمنٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ جی اب جس کو مختلف آیات نہ آتی ہوں اور وہ سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور ناس پڑھے، یہ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہوا ہے، باقی یہ راقی سارے روز کو نیو دم لے آتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ قرآن کریم مکمل، سارے کا سارا قرآن کریم علاج ہے، شفا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے متعلق جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس کا نام سبع المثانی، سورۃ الفاتحہ کا نام، اور قرآن العظیم رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بڑا زبردست جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام طور اور طریقے سکھائے ہیں۔ مثلا نظر بد کے لیے ہمیں ایک دعا بتائی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو یعنی جس شخص کی نظر لگے اس شخص کے لگی ہوئی نظر، یعنی نظر لگانے والے شخص کی تأثیر حاصل کر کے اس سے آپ کو نہانا چاہیے۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ دعا بھی ہے اور وہ عمل بھی ہے۔ اس حوالے سے بڑی سمپل سی ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا دم نہ کرے جس میں شرک نہ ہو، اور قرآن کریم مکمل شفا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو مکمل شفا کے طور پہ اس کو اختیار کریں گے تو قرآن کریم کی آیات کے جو یعنی بعض لوگوں کے مجربات ہیں، تجربات ہیں، مثال کے طور پہ آیت الکرسی پر کسی شخص کا ایک مضبوط تجربہ ہے کہ وہ 70 مرتبہ وہ اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، اس کا اس بات پر یقین مضبوط ہو گیا کہ آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں سورۃ الفاتحہ اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کے فضل سے شفا ہوتی ہے، تو یقیناً اس کو وہ اس پر اس کا تجربہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء کا قرآن کریم کی مختلف آیات کے اوپر ان کے تجربات ہیں، وہ ان تجربات کی بنیاد پہ قرآن کریم کی آیات کو، مختلف آیات کو تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رقیہ کا اصل مفہوم اور معنی ہی یہ ہے کہ راقی کا کسی ایسی آیت کے اوپر اپنا ذاتی طور پہ اس کا تجربہ ہو تو اس کے اس تجربے کو شرک کے زمرے میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس کے اس تجربے کو قرآن اور سنت کے دائرے سے نکال نہیں دیا جائے گا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق اس کو اس دائرے کے اندر ہی رکھا جائے گا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه الشرک، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات بظاہر قرآن کریم کی آیات سے علاج کر رہے ہیں بظاہر، لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ نعوذ باللہ لوگوں سے اس کے اوپر وہ مختلف جو ہے وہ یعنی مختلف طریقے سے اس کو لکھواتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو باکسز میں لکھوانا، ڈبوں میں لکھوانا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو ڈبوں کے اندر لکھوا لینا،
پورے سورۃ فاتحہ کا یعنی ایک حرف ایک باکس میں، دوسرا دوسرے باکس میں، اس طرح بعض لوگوں نے اس طرح بھی کیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کی ہمیں کوئی تاکید نہیں کی. تو جب ہم ایسا عمل کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے نہیں کیا اور اس عمل پر کوئی دلیل بھی نہیں ملتی، تو ہم اس عمل کو ترک کر دیں گے. اب یہاں پہ یہ جو سوال تھا کہ راقی روز نیا دم لے کے آ جاتے ہیں، تو بعض راقیوں کا بعض آیات کے اوپر ان کا تجربہ موجود ہے. اس کی مثال بڑی سمپل ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں MBBS تو سب کو ایک جیسا پڑھایا جاتا ہے. MBBS کی ڈگری جو ہے وہ سب کے پاس ایک جیسی ہے. فار ایگزامپل کسی کی کوئی گائنی کا جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس نے اس کو اختیار کیا، کوئی سرجری میں چلا گیا، کوئی ENT میں چلا گیا، کوئی ہارٹ سرجری میں چلا گیا، اس نے اسی میں MBBS کیا اور ایک اتھارٹی ہے اس کی. اب MBBS فار ایگزامپل ہم ایک شعبے کو لے لیتے ہیں، ہارٹ کو لے لیتے ہیں. پاکستان میں لگ بھگ جو اس کے دل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 5000 ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ 5000 صرف دل کے ڈاکٹر ہیں. کیا 5000 کے 5000 ایک جیسی دوائی لکھ کے دیں گے کسی مریض کو؟ کبھی بھی نہیں. اور اسی طرح سکن کی مختلف ادویات ہیں اور ہر ڈاکٹر کی اپنی ریکمنڈیشن ہے. اب ہم اس بنیاد پہ کہ ایک ڈاکٹر نے یہ لکھ کے دی، دوسرے نے یہ لکھ کے دی، ہم اس بنیاد پہ اس کی MBBS کی ڈگری کو ہم فیک نہیں کہیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس ڈاکٹر کا اس چیز کے اوپر یعنی اس دوائی کے اوپر اس کا اپنا تجربہ ہے. آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جس کے پاس میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں، ڈاکٹر مظہر. کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں تو مجھے ذاتی طور پہ اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے بچوں کی ہسٹری کو جانتا ہے، میرے بچوں کے لیے جو میڈیسن سوٹ کرتی ہے وہ میرے بچوں کو وہ دیتا ہے. تو میں اس ڈاکٹر کو ریکمینڈ کرتا ہوں زیادہ. اور بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بچے ان کے پاس ڈاکٹر مظہر کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان بچوں کے اوپر ڈاکٹر مظہر کا تجربہ نہیں ہے. اسی طرح میرے پاس بعض مریض آتے ہیں جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور سبحان اللہ الشفاء من عند اللہ، شفا اللہ کے پاس ہے. ڈاکٹر مظہر یا ابو سہل یا کوئی افراد جن کے پاس یعنی شفا کے حصول کے لیے لوگ جا رہے ہیں، وہ روحانی علاج کے لیے ہوں یا وہ دنیاوی جو امراض ہمارے جسمانی امراض ہیں اس کے لیے ہوں، تو ہم جب ڈاکٹر کو چوز کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تجربہ کتنا ہے. اس کے تجربے کی بنیاد پہ آپ اس کو اخذ کرتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں اور جا کے اپنا علاج پورا کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب سسٹم ہے کہ تنقید بھی جو ہے نا وہ جاہلوں والی تنقید ہے، یعنی علم والی تنقید نہیں ہے. علم والی تنقید تو بندہ اس کو قبول کرتا ہے. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ایک آدمی نے یعنی میں نے ایک آیت جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی، فیس بک پیج کے اوپر میں نے یہ ویڈیو جو یعنی ایک پکچر لگائی تھی کہ اس آیت کو اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے متاثرہ حصے پر لگائیں، یعنی جلد کے مسائل کے لیے. تو اس میں یہ بہت مجرب عمل ہے. تو ایک شخص نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی. میں اب آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جس شخص نے یہ کہا سبحان اللہ کہ جی اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، یعنی اس آیت کے علاج، اس آیت سے علاج کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، یا سورۃ الفاتحہ سے علاج کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو کیا کہا ہے؟ سورۃ الشفاء. یہ سورۃ الشفاء ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا کے جو حصول کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں.
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو سبع من المثانی والقرآن العظیم کہا ہے. یہ قرآن عظیم ہے. یہ 7 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک حصہ پورا اس ایک سورت کو قرار دے دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ کرام جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے قبیلے کے سردار کو دم کیا، تو کس سے کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ سے جب انہوں نے دم کیا، وہ کس لیے کیا؟ کہ سورۃ الفاتحہ مکمل شفا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ زہر کے ڈسے ہوئے کے علاج کے لیے موجود ہے، جس کے اوپر یعنی اس سے دم کر کے ان صحابہ کرام کی جماعت نے باقاعدہ 40 بکریوں والی حدیث تو سب کو پتا ہوگی. 40 بکریوں والی حدیث جو ہے وہ، اب اس پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ اس میں میرا حصہ جو تھا، یعنی وہ میرا حصہ بھی مجھے نکال کے دو. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مواخذہ یعنی اخذ کیا جا سکتا ہے قرآن کریم سے علاج کے اوپر، لیکن یہ دیکھا ضرور جائے گا کہ راقی جو ہے وہ آیا اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کے عمل میں شرک اور اس کے عمل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے اوپر اس کی دسترس ہے یا نہیں. یعنی اس شخص کا پورا عمل، پورا کردار جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تاکید کی ہے، مثلا یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی، کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقاء ما لم یکن فیہ الشرک، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ دلیل کافی ہے. ایک عالم جو ہے وہ اس پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے علاج یا قرآن کریم کو شفا ماننے کا انکاری ہے تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو اس شخص کے پاس علم نہیں ہے یعنی جاہل ہے، یا وہ بندہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرنے والے یعنی وہ کافر ہے جو قرآن کو ویسے سرے سے نہیں مانتا، یا پھر وہ شخص عقلی دلائل کے اوپر بات کرنے کا عادی ہے، قرآن و سنت کے دلائل کو وہ نہیں مانتا، یعنی حدیث کا منکر ہے. اس لیے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم جو ہے وہ یہ مکمل شفا ہے. قرآن کریم سے اس چیز کو اخذ کرنا، قرآن کریم سے شفا کو اخذ کرنا، قرآن کریم سے فوائد کو اخذ کرنا، ہدایت کو اخذ کرنا اور نور کو اخذ کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس اس کے یعنی ان تمام چیزوں کے حصول میں قباحت کی کوئی دلیل موجود ہے تو وہ شخص ہمارے پاس لے کے آئے، ہم اس سے ڈیبیٹ کریں، ہم اس سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.